کب اور کیسے خیال آیا کہ آپ نے لاوارث لاشوں کی تدفین کرنی ہے؟ 80 لاشیں ایک ڈیڈ ہاؤس میں پڑی اور وہ پکار کے کہہ رہی تھی ہے کوئی ہمیں دفنانے والا. ہم نے ایسی کئی ڈیڈ باڈیز دفنائی ہیں. باپ اپنے بیٹے کی میت لاوارث بن کے دفنا رہا ہے. تقریباً 10 سے 15 نومولود بچیاں ہم نے دفنائی ہیں. پولیس آفیسر کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے بیٹے کی لاش, وہ کہہ رہا ہے میرے بیٹے کی لاش نہیں ہے, صرف اس وجہ سے اس کو دفنانا پڑے گا. ملک اکبر علی صاحب, آپ کو کب اور کیسے خیال آیا کہ آپ نے لاوارث لاشوں کی تدفین کرنی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے مسجدوں کے اندر قرآن پاک رکھے جاتے ہیں ثواب کی نیت سے, میڈیسن ہاسپٹل وغیرہ لوگ بناتے ہیں ثواب کی نیت سے, یا ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں ثواب کی نیت سے, لیکن بدقسمتی سے ہمارا دھیان اس سائڈ پہ نہیں ہے. جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی طرف ہم نے کیا کرنا ہے. آپ نے سنا ہوگا 20 اکتوبر 2022 کو ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, ملتان نشتر ہاسپٹل کی چھت کے اوپر لاشیں پڑی تھی, بہت زیادہ لاشیں پڑی, اور ان لاشوں کی بے حرمتی اس قدر ہو رہی تھی کہ اس کو چیل کوے نوچ رہے تھے. یہ لمحہ فکریہ ہے. ہمارے ایسے ملک, ایسے شہر کے اندر جہاں پہ 50 ہزار روپے کا ہم ناشتہ لوگ کر لیتے ہیں, اگر شاپنگ کرنے جائیں تو لاکھوں روپے کی شاپنگ کر لی جاتی ہے, لیکن ایک مردہ, ایک میت ترس رہی ہے, وہ 2000-2500 روپے کا کفن کے لیے ہم بے بسی اتنی ہے کہ ہم وہ کفن نہیں پہنا پاتے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا ملک اکبر صاحب, اکبر صفا ویلفیئر سوسائٹی کا کاز کیا ہے؟ الحمدللہ ہمارا کاز یہ ہے خدمت انسانیت. جب ہم نے کام شروع کیا 2022 میں, ہمارے ایک ڈیڈ ہاؤس میں 80 لاشیں ایک ڈیڈ ہاؤس میں پڑی تھی, اور وہ پکار کے کہہ رہی تھی ہے کوئی ہمیں دفنانے والا, ہے کوئی ہمیں کفن پہنا کے زمین گود کرنے والا, لیکن بدقسمتی سے کوئی لوگ نہیں, کسی نے یہ انیشیٹو نہیں لیا. جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. صفا ویلفیئر سوسائٹی کو یہ ایک عظیم عزم کا سامنا کرنا پڑا کہ یہ پاکستان کے اندر یہ پہلا ادارہ ہے جو اتنی احسن طریقے سے, جیسے کہ کفن, غسل اور ان کا اجتماعی نماز جنازہ ادا کر کے ان کی تدفین کی جاتی ہے. اور ناظرین, میں سب سے مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک اکبر صاحب جو کاز لے کر چلے ہیں, یہ کسی فنڈنگ پہ نہیں چل رہے, یہ کسی جگہ جگہ انہوں نے گلے نہیں رکھے ہوئے, جگہ جگہ یہ انہوں نے اپنی کمپین نہیں کی ہوئی, یہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. جب ہم نے شروع کیا تھا یہ کارواں, الحمدللہ 6 سے 7 لوگ تھے ہم, صرف 6 سے 7 لوگ 2022 میں, اور آج الحمدللہ ہمارے ساتھ جو دوست شامل ہیں تقریباً 100 سے ابو میری ٹیم بن چکی ہے. یعنی 2 سالوں کے اندر ماشاءاللہ 100 سے زیادہ لوگ جڑ چکے ہیں الحمدللہ. بالکل, جس میں آج کے بعد میں بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں. جی بہت شکریہ جناب, ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ. بہت شکریہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بچیوں کی لاشیں آپ کو ملتی ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں اور آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے, یہ ساری چیز اس سے تو ذرا پردہ اٹھائیں. جیسا کہ لاہور کے اندر ہمارے پاس, جیسے ابھی آپ نے بولا کہ جی بچیوں کی لاشیں کیسے آ جاتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک بے بسی ہے اور بدقسمتی ہے. ہم لوگ شاید بچی پیدا کرتے ہیں اور اس کو پھینک دیتے ہیں, اس وجہ سے اس کو جناب اس کی پرورش کرنی پڑے گی, اس کو وہ کسی کی ماں بنے گی. ہمارے بچی تو رحمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی, لیکن ہم بدبخت لوگ ہیں, اس رحمت کو ہم سڑکوں پہ پھینک دیتے ہیں جا کے. وہ میں بھی ہو سکتا ہے اس کے پیچھے برائی ہو, اپنی برائی کو چھپانے کی خاطر یہ لوگ بچیوں کو پھینک دیتے ہیں, یا مطلب کہ کوئی غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے وہ کر دیتے ہیں. لیکن یہ لمحہ, ابھی آپ ایک آف دا کیمرہ مجھے ایک واقعہ سنا رہے تھے, وہ میرے ناظرین کو سنائیں, وہ کیا واقعہ ہے؟ سر ہمارے علاقہ تھانہ شالیمار کے ایریے میں ایک بچی کی ڈیڈ باڈی ملی تھی. تو وہ تقریباً 2 منزل چھت کے اوپر کسی بدکار لوگوں نے مل کے اپنا گناہ چھپانے کی خاطر بچی پیدا کی اور چھوڑ دی, اور تقریباً 4 دن وہ بچی زندہ رہی تھی. 4 دن تک وہ بچی زندہ رہی تھی؟ جی بالکل. تھانہ شالیمار کے پولیس آفیسر تھے آصف صاحب, انہوں نے اپنی کسٹڈی میں لے کے اس کے جناب اس کو کوشش کی, لیکن اللہ کو منظور شاید نہ تھا. 4 دن کے بعد اس کی موت واقع ہوگی. پھر اس کا ہم نے FIR کروایا اور اس کا پوسٹ مارٹم کروا کے اس کو عالیہ ٹون قبرستان میں ہم نے ان کی تدفین بھی کی تھی اس بچی کی. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو جہاں پر یہ پلندہ پڑا ہے, یہ وہ لوگ ہیں ناظرین, یہ دیکھیں, یہ 2022 سے لے کے 2024 تک کا یہ سارا ریکارڈ میں نے منگوا لیا ہے, جو
ملک اکبر صاحب یہ سارا کام کر چکے ہیں. جس جگہ پر آپ ان لاوارث لاشوں کو دفن کرتے ہیں کیا وہ گورنمنٹ کی؟ جی نہیں، بالکل وہ گورنمنٹ کی جگہ نہیں ہے. ہمارے دوست ہیں اپنا چوری جمشید صاحب، انہوں نے الحمدللہ 4 ایکڑ جگہ جو ہے وہ وقف کی ہے صفا ویلفیئر سوسائٹی کے لیے، تاکہ آپ ان لاوارث میتوں کی تدفین کر سکیں. کیونکہ آپ کے سامنے لاہور کے اندر میت کو دفنانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کرایہ دار کے لیے اتنا مشکل ہے کہ ان کو جگہ نہیں ملتی. اگر کوئی مالک چلے جاتا تو 20 سے 25 ہزار روپیہ ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. کرایہ دار جس کی 20-25 ہزار روپیہ تنخواہ ہے وہ بیچارہ کہاں سے لے کے آئے گا، بڑا پریشان ہوتا ہے. جس کے گھر میں میت پڑی ہوتی ہے ہر بندہ گلے لگ کے کہہ رہا ہوتا ہے پائن میرے لائے کوئی کام دسو، پائن میرے لائے کوئی کام دسو. تب وہ بندے کی کیا جذبات ہوتے ہیں؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے 20-30 ہزار روپے دے، میں نے اپنے باپ کا کفن لینا ہے. نہیں کہتا، حوصلہ نہیں پڑتا. کیوں نہیں کہتا؟ اگر آج وہ 10,000 5,000 کی ہیلپ لے لے گا، ساری زندگی اس کی آنکھ میں شرمندگی رہے گی. اس کو پتا ہوگا کہ ہاں ابھی میں نے تمہارے باپ کے جب فوت ہوا تھا میں نے کفن پہنایا تھا. اس چیز سے بچنے کے لیے وہ بیچارہ بے بس، وہ کبھی بول ہی نہیں سکتا. ہم نے ایسی کئی ڈیڈ باڈیز دفنائی ہیں، خدا کی قسم وارث موجود ہیں اور آنکھیں بند. وہ کہتا ہے کہ جناب یہ میرا بیٹا ضرور ہے، لیکن خدا را لوگوں کو نہ دکھائیے گا، نہ بتائیے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے. وہ باپ اپنے بیٹے کی میت لاوارث بن کے دفنا رہا ہے. ہم نے دفنائی ہے. میرے پاس ایک ہمارے علاقے کا بندہ آ گیا، اس نے کہا جی میرے ایک بیٹے، مطلب کہ وہ بیٹے کی لاش پہچانے سے انکاری تھا. پولیس آفیسر کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے بیٹے کی لاش، وہ کہہ رہا ہے میرے بیٹے کی لاش نہیں ہے. صرف اس وجہ سے اس کو دفنانا پڑے گا. جب فیملی ڈیٹے آ گئی، پولیس آفیسر نے میرے ساتھ بات کی. میں نے کہا جی آپ پولیس کیوں آپ تنگ کر رہے ہیں بابا جی کو، میرے علاقے کا بندہ ہے، خدا را کیوں آپ پریشان کر رہے ہیں؟ کہ ملک صاحب کے ساتھ بیٹا ہے، یہ انکاری کیوں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا جی کیا پروف ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ جی میرے پاس یہ فیملی ڈیٹے آ گئی ہے نادرا کی. مجھے یہ بتائیے گا ملک اکبر صاحب، اکبر صفا ویلفیئر سوسائٹی پولیس کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. جیسے اگر کوئی ڈیڈ باڈی ملتی ہے پنجاب پولیس کو، وہ 15 کی کال موصول ہوتی ہے تو وہاں پہ متعلقہ پولیس پہنچتی ہے اور کرائم سی والے آتے ہیں، سارے معاملات کلیئر کر کے وہاں سے پھر پکچرز وغیرہ لے کے ہمیں اشتہار شروع کو سینڈ کر دیا جاتا ہے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں، پنجاب پولیس بھی کوشش کرتی ہے. اگر خدا نخواستہ 15-18 دن کے بعد اگر وہ وارث نہیں ہمیں ملتے کسی وجہ سے بھی، تو پھر ہم اس کی تدفین خود صفا ویلفیئر سوسائٹی وارث بن کے اس کی تدفین کرتی ہے. اور اس کا اگر خدا نہ خواستہ کل کو کوئی وارث نکل آتا ہے تو کیا اس سے کوئی پیسے بھی لیے جاتے ہیں؟ نہیں جی الحمدللہ 1 روپیہ بھی کسی سے نہیں لیا جاتا. یہ سارا کام ہم فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. میں اور میری ٹیم پوری یہ خاص الخاص اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کرتے ہیں. کیا یہ اکبر صفا ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ ہو چکی ہے؟ جی الحمدللہ ہمارا ادارہ رجسٹر ہو چکا ہے. اکبر صفا ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے ادارہ رجسٹر ہو چکا ہے. کتنی میتوں کو لاوارث میتوں کو کی تدفین کر چکے ہیں؟ تقریباً 650 سے ابو ڈیڈ باڈیز کی تدفین کی جا چکی ہے. اس میں نومولود بچیاں کتنی ہیں؟ تقریباً 10 سے 15 نومولود بچیاں ہم نے دفنائی ہیں. ان دنوں میں نے کچھ واقعات سنے، آپ نے کچھ تصویریں بھی شیئر کی تھیں کہ 2 یا 4 دن کی غالباً بچی ہے، میں تو کہوں گا قتل عام کیا گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے پاس مسلسل 2 سے 3 ویک ہو چکے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ عمل ہر منگل کو ہم تدفین کرتے ہیں اور بدقسمتی سے ہمارے پاس ہر ویک ایک بچی کی لاش آ رہی ہے. یہ لمحہ فکریہ بہت پریشانی والا معاملہ تھا. تقریباً 2 سے 3 ویک ہو گئے ہیں، ہر ویک ایک ڈیڈ باڈی بچی کی آ رہی ہے. یعنی آپ کا پروسیس کیا ہوتا ہے کہ پورا ویک کام کرتے ہیں اور منگل کی منگل تدفین ہوتی ہے؟ جی بالکل ظاہری بات ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کا بھی سارا معاملہ کرنا، کوئی سیلری ہم نہیں لیتے. یہ جتنا بھی کام ہم کرتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں. اور ظاہری بات ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مخیر حضرات ہمارے ساتھ اٹیچ ہے تو سب سے پہلے وہ خود آئے، دیکھے، اگر اس کا مائنڈ اس میں سیٹ ہو تو وہ ممبر بنے، تاکہ وہ جنازہ پڑھنے کے لیے جائے، تدفین کے لیے جائے، اس کو موت یاد آئے. جب سے ہم نے شروع کیا ہے اللہ کی قسم زندگی جینے کا مقصد پتہ چل گیا کہ زندگی مزہ آ گیا زندگی جینے کا. بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہر منگل کی منگل کتنی میتیں ہوتی ہیں اور کیا ان کو علیحدہ علیحدہ قبروں میں دفن کیا جاتا ہے یا ایک ہی اجتماعی قبر بنا دی جاتی ہے؟ نہیں جی تقریباً 15-18 ایک ہفتے میں 20 میتوں کی تدفین کی جاتی ہے اور ہر قبر میں الگ الگ باڈیز رکھی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے.
کئی ایسے ہمارے پاس ڈیڈ باڈیز کے ورثہ آتے ہیں کہ جو جناب اس چیز کو چیلنج کرتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ ہمارے بھائی کو قتل کیا گیا، مارا گیا ہے، ان کو حق ہوتا حاصل ہوتا ہے، وہ پھر کورٹ جاتے ہیں، کورٹ جا کے اس کے آرڈر لے کے شفٹنگ کے آرڈر لے سکتے ہیں، یا اور کوئی میڈیکل کے طور پہ بھی اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ ہم ان کی ہر قبر کو الگ الگ اور اس کے نمبر لگائے جاتے ہیں۔ یہ پوری ایک ریکارڈ فائل ہوتی ہے، اس میں یہ اسلام پورہ کا وقوع ہے جی، 9 ملوت بچی ہے، 92/24 FIR نمبر ہے، 5/3/2024 کو یہ برآمد ہوئی ہے، اور باقاعدہ طور پر یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو ہینڈ اوور کی گئی ہیں، اور باقاعدہ طور پر FIR بھی ہے۔ اکبر صفا ویلفیئر سوسائٹی کے اینڈ پر کتنے تھانے رجسٹرڈ ہیں؟ الحمدللہ پورے لاہور سے 82 پولیس اسٹیشن ہیں، سارے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے باڈی ان کو ملتی ہے فوراً ہمیں میسج کر دیتے ہیں، کال کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں اس علاقے میں سے ایک ڈیڈ باڈی موصول ہو گئی ہے، تو پھر ہم بھی کوشش کرتے ہیں ورثہ کو ڈھونڈنے کی، وہ بھی کوشش کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ورثہ کو ہم تلاش کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر ان کی تدفین جو ہے ہم خود اکبر صفا ویلفیئر سوسائٹی کے سارے ممبران ورثہ بن کے ان کی تدفین کرتے ہیں۔ یہ ایک میت کو دفن کرنے کے لیے کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے؟ ہماری جو SOP ہے وہ 15 سے 20 دن کی ہے۔ 15 سے 20 دن ہم بھی کوشش کرتے ہیں، پنجاب پولیس بھی کوشش کرتی ہے، اس سے زیادہ اگر ہمیں نہیں ملتے تو پھر اس کی تدفین ہم کرتے ہیں۔ اچھا، کل کلاں کو وارث نکل آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں اس کی قبر کشائی کروانا چاہتا ہوں، تو اس کا کیا طریقے کا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کورٹ جائے گا، کورٹ سے آرڈر لے کے وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن اپنا آفیسر کے پاس آئے گا، وہ پھر ہم سے رابطہ کریں گے، ہم اور پنجاب پولیس مل کے اس کے اور کورٹ کے آرڈر کے ہمارے پاس کاپی بھی موجود ہوتی ہے، پھر ہم اس کی شفٹنگ کے آرڈر ہوتے ہیں تو ان کو شفٹ کروایا جاتا ہے اس باڈی کو۔ اگر وہ وہاں پہ رہنا دینا چاہیں تو وہاں پہ دعائے خیر کر کے ان کی تختی لگا دی جاتی ہے۔ اور کئی ایسے ورثہ ہمارے پاس آئے ہیں کہ جن کو ان کے بچے ان کے پیارے ملے ہیں تو بڑی دعائیں دیتے ہیں، وہ ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ دیکھے جو دنیا میں آیا اس نے جانا تو ہے، لیکن وہ اس چیز سے ہم نے بھی وہیں جانا ہے، وہ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ جو ایک ٹیم ہے، جو اکبر صفا ویلفیئر سوسائٹی کی پوری ٹیم ہے، جو اتنے اچھے انداز میں 60 50 70 لوگ جا کے ان کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ان کی دعائیں مانگتے ہیں، تو وہ کچھ سکون ہو جاتا ہے اس ماں کو، اس بیٹی کو، اس باپ کو کچھ سکون ہو جاتا ہے کہ میرے بچے کے جو آخری رسومات ہے وہ ادا کر دی گئی ہے۔ ہمارا ممبر ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہ ڈونیٹ کرتا ہے، اور ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں۔ اس کے والد صاحب گم ہو گئے، مل نہیں رہے تھے، روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا، ہمارے سامنے تصویریں ہیں، ہم نے اس کے بیٹے کو بھی شیئر کی کیونکہ وہ ڈھونڈ رہا تھا لیکن بدقسمتی سے پہچانا نہیں گیا، اس کی ہم نے تدفین کر دی تھی۔ جب تدفین کرنے کے بعد تقریباً 40 دن کے بعد فیملی ڈے آئی نادرا سے، جب ڈیٹا آیا تو پتہ چلا کہ جناب یہ کس کا باپ تھا، کس کا بیٹا تھا، تو پورا پیچھے خاندان تھا، بیک گراؤنڈ بہت ٹھیک ٹھاک تھی، جب ریچ لوگ تھے بہت بہت زیادہ۔ جب پھر ہم وہاں پہ گئے اور وہاں پہ جا کے جب ہم نے یہ چیز دیکھی تو اللہ کی قسم اس چیز کا احساس پیدا ہو گیا کہ انسان کی زندگی جہاں پہ اس کی قسمت ہے وہاں پہ جانا ہے۔ اگر اس کو پتا ہوتا کہ میرا باپ وہاں پہ، یقین کہ میں چاہتا ہوں کہ سونے کی قبر بنوا سکتے تھے وہ لوگ۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کریمنل ہوں گے، جن کا کریمنل ریکارڈ ہوگا، چونکہ آپ تھانوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، تو اس میں کیا آپ اسی طرح اسی کی تدفین کرتے ہیں یا اس میں کوئی فرق رکھا جاتا ہے؟ ہماری نظر میں ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارا ایک ویژن یہ ہے کہ انسانیت، ہماری نظر میں سارے لوگ ایک جیسے ہیں۔ اگر وہ کرمنل ہے تو اللہ کو پتہ ہے، اگر وہ وقت کا ولی ہے تو یہ اللہ کو پتہ ہے۔